سلطنت عثمانیہ 600 سال تک حکومت کی، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ خلافت کی حیثیت سے بلکہ وہ خلافت ہی کہلاتی ہے، خلافت عثمانیہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ مکہ فلسطین کا جو حال ہو رہا ہے، شریف مکہ کا رہنے والا شریف حسین بن علی اس کا نام تھا، حضرت علی کے اولاد میں سے تھا، انگریزوں کے ساتھ ساجھ بوجھ کر کے یہودیوں کو فلسطین میں پھنسایا۔ آپ تاریخ پڑھیں، شریف مکہ نام سے مشہور تھا، مکہ کا شریف تھا بدبخت، لیکن سب سے پہلے اس نے یہودیوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلا فلسطین میں ان یہودیوں کو آباد کرا۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں رہتے، ان کو ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہیں، بسایا شریف مکہ۔ نام کیا تھا؟ حسین ابن علی۔ شریف مکہ لقب تھا، وہ شریف مکہ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی غداری کی، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ پھر مولانا امیر الحسین صاحب آئے، ہر جمعہ میں ہر جگہ اعلان کرتے تھے، اللہ کے واسطے کوئی فلسطین کا مسلمان ایک بالش جگہ کسی یہودی کو نہ بیچے۔ مسلمانوں نے نہیں سنا، اپنی پوری جگہ بیچ کر مسلمان دوسری طرف گئے۔ اس دور کے مسلمان آج بھی جرمنی کے اندر سیٹ ہے، موجود ہے اس طرف۔ فلسطین کے مسلمانوں نے جگہ بیچا یہودیوں کو، آج دیکھ لیں آپ کیا حال ہو۔ بالکل یہی انداز ہے ہمارا اس ملک کے اندر، دیکھ رہے ہیں آپ، مسلمانوں نے مسلمانوں کو بسایا، 10 بلڈنگیں توڑ دی گئی، 17 سے 22 کروڑ لے کر بلڈر، وہ جگہ والا جس نے کیس کیا، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کسی حالت میں بلڈنگ رکے گی نہیں۔ عورتوں کا مجمع جا رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، حکومت کے لوگوں کو روک رہے ہیں، کورٹ کا آرڈر اس کو روک رہے ہیں، ان بلڈروں کو کوئی پکڑنے کو تیار نہیں جو بلڈر پیسہ لے کے چلے گئے، اور آفیسر تو خوش ہیں، بلڈر بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے دو ان کو۔ 17 سے 22 کروڑ لوگ 10 لاکھ کا روم، 15 لاکھ کا روم بیچ کے سب لے کے بلڈر چلے گئے۔ آج وہ سارے لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے، ان کی وہ آہیں، ان کی وہ سسکیاں، وہ معصوم بچے گود میں رو رہے ہیں، یہ سسکیاں کھا لی جائیں گی، کھا لی جائیں گی، اور وہ سارے بلڈر نماز کے پابند، تسبیح لے کے گھومنے والے۔ یہ انداز ہے مسلمانوں کا، مسلمان کتنے گھر لوگ بے گھر ہو گئے۔ میں نے کل رات کو ہی ہم لوگ وہاں صبح جب ہم وہاں سے کیرلا سے آ رہے تھے، فجر کی نماز ہم نے اپنا ڈولا گاؤں کے اندر پڑھی، وہاں سے جب نکلے ہم بلڈنگوں کو دیکھا توڑ کر، کتنے گھر بے گھر ہو گئے۔ یہ مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہی کہا تھا، وضع میں تم ہو یہود اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب برقی والی عورتوں کو سڑک پہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ مارو پتھر پولیس والوں کو، تاکہ مجھے عورتوں پہ بیچاروں پہ دوسرا کیس بنے۔ ہمارا عقل ہماری جا چکی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بالکل اسپین اور فلسطین کا جو حال تھا، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کا حال ہے۔ تمام اہل نظر اس پہ رکھے ہوئے کہ وہی اسپین کی تاریخ کے یہاں نہ دہرائی جائے، وہی فلسطین کی تاریخ یہاں دہرائی جائے۔ اور بہت سے اہل باطن بندے کا فلسطین کے بعد اگر دوسرا کوئی نمبر ہے تو وہ ملک ہندوستان کا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ اگر ہمارے لیے ویسی آزمائش لکھا ہے تو آپ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے طالبان کے جیسے اور مجاہدین، فلسطین کے مجاہدین سے اللہ ہمیں ہمت اور جرأت اور ویسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ ہم اپنے دین کے لیے اپنے جان، اپنے بال بچے، اپنے گھر سب قربان کر سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول کی شریعت پہ کسی حساب سے بھی ہم تبدیلی نہیں چاہتے۔ یہ انداز خالی قول نہیں ہو، کہنا نہ ہو، جب ضرورت پڑ جائے تو ہماری جان بھی اسی انداز سے، جس انداز سے ہم کہہ رہے ہیں، خوشی خوشی جان بھی دیں اللہ کے لیے، یہ اللہ کی دی ہوئی جان۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے اسی انداز سے، اور جب ہمارے ملک کے جو نمائندے ہیں جو حکومت سے فائٹ کر رہے ہیں، جب وہ آواز دیں، کثرت کے ساتھ ہمیں ان کی آواز سے آواز ملانا چاہیے۔ اور یہ نہ ہوا تو کل اللہ نے رحم کرے، کل تاریخ میں ہمارا نام بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، نام نہیں ہوگا۔ اس ملک کے مسلمانوں نے انگریز جیسی، جس کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، دانت کھٹے کر دیے۔ اس ملک کے مسلمانوں نے جب پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اپنا نیپال کا کچھ سب ایک تھا، جس کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا، سونے کی چڑیا تھی، سب اٹھا کے لے گئے انگریز، اور دہشت گرد اور بھگوڑے مسلمانوں کہتے ہیں مسلمان جب آئے، افغان مغل آئے، اسی ملک میں دفن ہوئے، اور ساری دولتیں مغلوں نے چھوڑ کے گئے۔ آج تاج محل، تمام قلعے، یہ تمام حکومتیں پیسہ کما رہی ہے ہمارے ان اکابرین کی، ان بڑوں کی، ان چیزوں سے۔ اسی کو وقف کیا، اب اس وقت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسجدوں میں بھی فیس لگانا چاہتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کے اندر بھی حکومت 10 روپیہ 20 روپیہ وصول کرے، قبرستان کے اندر بھی قبر کو بیچا جائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
یہ وہ خطرناک گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر ہم بڑے بوڑھے جتنے ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک میں مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے، اور وقف بل کا جو پاس کر دیا ہے وہ وقف بل حکومت واپس لے، مسلمان اتنا پریشر ڈالیں انشاءاللہ اس کو واپس لینا پڑے۔ اس کے لیے اگر مسلم پرسنل بورڈ آواز دے رہی ہے، آپ احتجاج کے لیے نکلیں، اس احتجاج میں اگر آپ کی جان جاتی ہے آپ یقین کریے کہ آپ کو انشاءاللہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، کیونکہ آپ شریعت کے اوقاف بل کی حفاظت کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو جلسے میں جمعہ کے دن یہ کہی اس لیے جاتی ہے کہ ہم اور آپ بیدار رہیں، کم سے کم ہماری وہ بیداری، اور حضرت علی کا واقعہ اور صحابہ کا واقعہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ بیدار تھے اللہ کی توحید پر اور جناب رسول کی رسالت پہ، ہم بھی اسی انداز سے بیدار رہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ، ہم جان تو دینے کو تیار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لیکن جناب رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سب پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو غور کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلے نہیں۔ حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرتے تھے، صرف مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتے تھے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اتنا موقع ہی نہیں تھا کہ ابو بکر سے ملاقات ہو، حضرت عمر سے ملاقات ہو۔ حضرت فاطمہ کا اس انداز میں خدمت میں رہتے تھے۔ 6 مہینے کے بعد جب وفات ہوئی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر آپ نے جا کے ابو بکر سے ملاقات کی، بیعت کی، اور فرمایا بھی، الفاظ بھی لکھا ہے حضرت علی کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ کے رسول سے آپ کے وفات کے وقت، وفات ہونے کے بعد آپ کی لاش پر کھڑے رہ کے آپ نے یہ الفاظ ہیں، آپ کے نقل کیا ہوا ہے، حضرت علی کے الفاظ ہیں کہ اے ابو بکر، تم ہم میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی تھے اور اللہ کے بہت ہی نزدیک تھے، اور اے ابو بکر، ہم تمہاری اس پرہیزگاری کو مانتے ہیں، اور ابو بکر صدیق، اے ابو بکر، تم کو ہمارا امام، مصلی کا نماز کا امام بنایا، اس لیے ہم اپنا امام بھی، حکومت کے خلافت کا امام بھی ہم آپ کو مانتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھمایا جاتا ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بغض کی بنیاد پر اس کو کہا ہے، جھوٹ گڑھ دیا گیا۔ اسی لیے محدثین پر اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان حدیثوں کو لکھا، یہ موضوع حدیث، یہ ضعیف حدیث، یہ جھوٹی حدیث لکھا گیا، اور یہ تمام کارنامے عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے، اور وہی شیعان علی جو آپ سنیں گے ابھی خلافت کا شروع ہوگا معاملہ، حضرت علی کی جنگ جمل، جنگ صفین، خوارج سے جنگ نہر، یہ تمام حضرت علی کو سکون، 4.5 سال میں حضرت علی کو سکون نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت فاطمہ کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت بیٹھ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت محبت کرتے تھے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، فیصلہ مشورہ کرتے تو حضرت علی کو بلاتے اور فرمائے مشورہ ہے، حضرت علی کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے تو اس کو عمل کرتے، حضرت علی کہتے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور فاروق اعظم نے تو اپنی مجلس شورا میں شامل فرمایا حضرت عمر، حضرت علی کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن وقاص کو، عبیدہ بن جراح کو، حضرت ابو زبیر بن عوام کو، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اس کی مجلس شورا بنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مجلس شورا آج تک شورائی نظام مسلمانوں کے اندر موجود ہے، مدرسوں میں شورائی نظام، مسجدوں میں ٹرسٹی ہو تو اس کی بھی شورائی نظام، تمام نظام اسی انداز سے چل رہا ہے جو حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں شورائی نظام بنایا۔ یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، آنے والے حالات، آنے والے وقت کیسے ہوں گے؟ رات عافیت سے گزری ہے، صبح سورج کیا خبر لے کے آنے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور سورج غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد کیا خبر لے کے آنے والا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہمیں ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میرا سب کچھ اے اللہ تیرے دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، اور اول سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کو نقل کیا، جناب رسول کو کہا کہ مانگا کرو، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ
کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ہندوستان کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرما، اپنی امان اپنی پناہ میں لے لے، ہماری مسجدوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے قبرستانوں کو، ہمارے اولیاء کاملین کی درگاہوں کو اے اللہ اپنی امان اپنی پناہ میں لے۔ اے اللہ یہ ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ظالم حکومت کو بدل دے، اے اللہ سیکولر حکومتیں قائم فرما۔ اے اللہ یہ ظالم حکومت جو صرف مسلمانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے غیبی مدد سے اس حکومت کو نیست و نابود فرما دے، اس کے سارے منصوبوں کو نیست و نابود فرما دے، اس ملک میں مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے، قرآن پاک کا بول بالا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بول بالا فرما دے، اولیاء کاملین کے طریقوں کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو دن دوگنی رات چوگنی عزتوں سے نواز دے، اے اللہ اس کے فیصلوں کو حکومت ماننے پر مجبور ہو جائے ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے قبول فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرما، اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلم حکومتوں میں مسلمان تنظیمیں تیرے دین کا کام کر رہی ہے اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس محرم کا پہلا دن جمعہ مبارک کے دن رکھا، اے اللہ یہ سال بھی مسلمانوں کے لیے پورا سال مبارک فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے لیے اے اللہ روزی روزگار کا اے اللہ اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ جنگوں کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت فرما، عقیدہ رسالت کی حفاظت فرما، عقیدہ معاد کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ راحت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما، اور اے اللہ جب وہ وقت موعود آئے اے اللہ راحت والی موت، ایمان والی موت، اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب قبر میں اتارے جائیں اے اللہ قبر کی منزلوں کو آسان فرما، نبی پاک کی ساری امت کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گڑھے سے اللہ ہماری قبروں کی اور امت کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہوں ان کے روزگار کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اختیاراتوں میں اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک صالح رشتہ ازدواج سے منسلک فرما، ہماری بیٹیوں کو اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ماں باپ پر بوجھ بنی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کو ایمان پر قائم فرما، اے اللہ یقین نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بہت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔